اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھیں، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، کبھی اپنی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے بیمل بدل کتنا اجر ملتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے۔ اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کلچیوں میں پاؤ، اس کی دہلیز پر اپنا جھکا لو، اس کی دہلیز پر اپنا سر جھکا لو۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو کبھی اللہ روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پہ یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کی آنکھوں کی نمی عطا کر کے شکر کریں اس تکلیف کا جس نے آنکھ کو پرنم۔ وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ اب زمین سے لے کر آسمان تک گناہ سے بھر دیں، آپ سمندر کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی مگر وہ ندامت کی ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا تھکا دے مگر وہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا۔ ایک آنسو صرف ایک جانے دے، ماضی جو ہوا سو ہوا، ماضی کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن ماضی سے ہی حال بدلا جا سکتا ہے۔ جو سبق ماضی نے سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹیں، جہاں اور گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں، پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوبارہ ڈھسا نہیں جاتا۔ جو تکلیف ملی ان میں صبر کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا۔ اپنے دل کو کمزور ہونے سے بچائیں اور ماضی کی پٹاریاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، جب ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تم سے تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔
اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے نا تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کر رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ منظر کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی، پاسا بھی پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پر یقین رکھو جو اب تک تمہارے پاس ہے۔ تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں ہے اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے یہاں ایک لمحے کا حصہ ہے۔ تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملے بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری بھی جھولی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر، تمہاری ریاضتیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ اب تم سوچ رہے ہوں گے کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتی ہوں؟ معجزے ہمیشہ کسی کے پاس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا معجزہ تھا۔ میرا دل کا بدل جانا معجزہ تھا۔ مگر اب اللہ کو کھو دیا تو اس کا ازالہ عمر بھر نہ ہو سکے گا۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جھکا لیتے، جب ہم اللہ کی رضا پر سر جھکا لیتے ہیں اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو وہ ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پر راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جاتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی بات پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہوتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے نا کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری آ سکتی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے،
میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ بس ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات میں جو بھی اپنا یقین پختہ رکھو، تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں چھپا ہے۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، صبر، احترام، دعا، انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں، میرے صبر میں کمی نہیں کی، اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو، اپنی چاہت کو پانے کے خاطر۔ وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا، وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، اور پھر اس طلب کے خاطر صبر کرتا ہے۔ جیسا قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنے آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے۔